بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو۔ ادویات جلدی اثر کرتی ہے۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو پھول گوبھی کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے زیادہ بدبو آتی ہو، سر میں درد زیادہ رہتی ہو یا آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو۔ مچھلی کھانے سے بدن کے درد میں قدرتی طور پہ آرام مل جاتا ہے۔ جب موت قریب آتی ہے تو 3 چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ طبیب بیوقوف بن جاتا ہے۔ شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں۔ دوا اپنا نفع پہنچانے میں اثر کھو دیتی ہے۔ مرغی کے پنجوں کی یخنی بنانے سے پٹھے مضبوط اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے کوئی اجر ملے گا۔ ناظرین، جو افراد پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں ان کو اپنی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ گرمی میں کام کرنے والی عورتوں کی اسکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری وہ سختی جس سے مسلمان کا سامنا ہوگا وہ موت ہے۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ نظر کمزور ہو رہی ہو تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ ناظرین، ہمیشہ اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرنے سے کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچت رہے گی۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کا چھلکا رگڑو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیا کرو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھا لے تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا تیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ گزرے ہوئے کل کو آپ صرف اور صرف ایک بار دیکھ سکتے ہو، دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جان لو یہ مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کے روگ میں اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو۔ اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ میتھی دانے کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہوں گے۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ باکثرت رونے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق نماز باجماعت ادا کرنے سے پچھلے تمام صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق کھلے اور صاف کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔
کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کا درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 5 بادام کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 100 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانس میں پیا کرو، کبھی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ ہم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ کیلے کا شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ کھانے کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ 3 غذائیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: لیموں کا رس، بند گوبھی اور انار۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا باندھنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوں گی۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ رات کو سوتے وقت ہڑ کا مربع 2 دانے کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ ایک تحقیق کے مطابق مختلف رنگ کی آنکھوں والے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: سیب، گوشت اور کھجور۔ کھانے کے بعد کالا نمک چاٹ لینے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں اور کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور جسم سے سستی بھگاتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے فوری نیند آ جاتی ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے کبھی ہونٹ نہیں پھٹتے۔ جو ہمیشہ بھوک سے کم کھاتا ہے اس کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ پاؤں پر تیل لگایا کرو، کم بیماریاں جنم لیں گی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ کچے آم زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ اگر ایک دن تک پیشاب نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ کھانے میں کالی مرچ استعمال کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے دانت اور معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دو گے وہ آپ کو اس قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ ناظرین، اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کروایا جائے تو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل 1 چائے کا چمچ دار چینی اور 1 کھانے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملا کر پئیں۔ اگر یہ عمل روزانہ کیا جائے تو چند روز کے اندر وزن میں نمایاں کمی واضح ہوگی اور اس کے مسلسل استعمال سے جسم میں فالتو چربی نہیں بنتی۔ اگر خارش تنگ کرے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مساج کریں۔ کالی مرچیں صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ نان اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش
برقرار رہے گی۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے ہو جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف منہ میں ڈال لیا کریں۔ کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ جس کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو اس کو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈال دینا چاہیے۔ 10 دنوں میں چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والے مردوں اور عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول رکھتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا اسپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ خالص شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو، وہ نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ جس عورت کو نہاتے وقت پیشاب زیادہ آتا ہے اس پر کالا جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو زیادہ پانی استعمال کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند عورت دیکھ لے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی نہیں کرنا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی آتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پئیں۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگا دینے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا دیں، چھالے نہیں بنیں گے۔ پخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو اجوائن پھونک لو، پخانہ نارمل آنے لگے گا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔
رات کی روشنی کرنے کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کمزور کر سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ میٹھے پان میں ملیٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں نوڈلز کھلانا وغیرہ ضروری موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تب کوئی فیصلہ نہ کریں اور جب خوشی میں ہوں تب کوئی وعدہ نہ کریں۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔